اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو دو ایمان افروز واقعات بیان کرتا ہوں۔ امید ہے اس سے آپ کو سیکھنے کو بہت ملے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو 7 مقامات میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا۔ اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ صاحب مال نے کہا کہ میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا، بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر لوں گا۔ اس شخص نے پھر کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کیں۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے ہاں پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت خدشہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نہ خواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی۔ پھر پرچی کے اندر اس نے لکھا، اے سمندر، میرا قرضہ ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرضہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرا قرضے کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے کام لے لیں گی۔ گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی ہوئی۔ قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا کہ لو اپنا قرض۔ تو اس قرض خواہ نے کہا کہ آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی۔ تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے 1000 دینار قرض مانگا تو اس نے اس کو 1000 دینار دے دیے۔ پھر قرضدار ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ملی، تو اس نے ایک لکڑی لے کر سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر قرض خواہ سمندر کی دوسری طرف سے آیا تو سمندر کے کنارے اسے ایک لکڑی ملی۔ اس شخص نے اس لکڑی کو گھر والوں کے ایندھن کے کام کے لیے لے لیا۔ پھر جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں 1000 دینار کا مال پایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ لگے ہاتھوں میں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں جو سچی توبہ کرنے والے گنہگار کا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1-2 بار سنا ہوتا تو میں بیان نہ کرتا، لیکن میں نے اس حدیث شریف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 بار سے زیادہ سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی قسم کی گناہ سے نہیں بچتا تھا۔ ایک عورت اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آئی تو اس شخص نے اس شرط پر 7 دینار دے دیے کہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ جب یہ شخص بدکاری کے لیے اس عورت پر بیٹھنے لگا تو عورت کانپتے ہوئے رونے لگی۔ تو اس شخص نے کہا، تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تیرے ساتھ زور زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا۔ عورت نے کہا، ایسا تو کیا نہیں، لیکن میں نے زندگی میں ایسا عمل کبھی نہیں کیا، مگر آج سخت ضرورت نے مجھے اس کام پر مجبور کیا ہے۔ عورت کی بات سن کر کفل پر زبردست اثر ہوا اور یہ کہہ کر عورت کو چھوڑ دیا کہ اب میں اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ اسی رات کفل کا انتقال ہوتا ہے اور صبح کو اس کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بے شک اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادام اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ایک اور دوسری حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہاں اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ان الفاظ کے ساتھ مذکورہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائیوں میں پھنسا رہتا تھا اور اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو عورت نے بے اختیار
رونا شروع کر دیا۔ چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے۔ اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔ ہائے آج 2 گھڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر و سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر کر ڈالا۔ اپنے برے ارادے پر نادام اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگیں اور اپنی سیاہ کاری یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سانپ بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس عورت نے تو ابھی گناہ نہیں کیا اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں سے بھری ہوئی ہے۔ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہ، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے تجھے دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کی، یا الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری خطائیں معاف کر دے، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ اس واقعے میں اس بے کس و مجبور عورت کا حال ملاحظہ فرمائیے، جس نے ابھی گناہ کیا نہیں مگر وہ بے مجنوں کی طرح کانپ رہی تھی۔ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور عذاب کا خوف محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ مذکورہ عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس گندے اور حرام کام سے نجات دی بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کفل جیسے سیاہ اور گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی قدرتی طور پر اعلان کر دیا گیا۔ تقوی انسان کو ایسی ہی جذبات و احساسات سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی لوگوں کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ صحابہ اکرام کے بعض واقعات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کو حسب سابق کچھ خواتین نے گناہ کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا، مثلا مرثد بن ابی مرثد غنوہ، اور یہ سب وہ کردار ہیں جو تقوی کی بدولت وجود میں آتے ہیں۔ اسلام ایسی ہی صورت کی توقع ہر مسلمان سے کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی اسی سلسلے میں مروی ہیں، مثلا اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔